السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ ملعون کیا کہہ رہا ہے پہلے یہ سنیں آپ۔ سچ بتا رہا کون ہے میں، تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری ہے تو؟ نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں، سچ بتا رہا میں۔ کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری ہے تو؟ نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں۔ سنا آپ نے، یہ شخص اپنا نام اسرائیل بتاتا ہے کہ میرا نام محمد اسرائیل ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ پانی پت کا ہے، اور خود کا نام اسرائیل بتا رہا ہے، اور خود کو آخری نبی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ چہرے سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجنون ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دماغ ذرا سرک گیا ہے، اس کے اسکرو ذرا ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے، اس کو صراط مستقیم پر چلائے، اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کا وہی حشر فرمائے جو ابو جہل کا ہوا، جو مسلمہ کذاب کا ہوا، جو اسود عنسی کا ہوا۔ آمین۔ پہلی بات تو ایسے لوگوں پر بہت زیادہ سختی کی جائے۔ کہیں بھی اگر ایسا کوئی آدمی ملتا ہے جو خود کو نبی بتائے یا امام مہدی بتائے یا خود کو عیسیٰ بتائے، تو ایسے لوگوں پر ذرا سختی کی جائے اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر آپ کا موقع لگے تو دو چار ایسے لوگوں کو سیکھ بھی دی جائیں، دو چار ان کو لگا دی جائیں تاکہ ان کو عقل آئے، ورنہ ایسے لوگ دن بدن پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب اس میں نئے فتنے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوں گے بھی، اور قیامت تک یہ فتنے اب رکنے والے نہیں ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر ہر مسلمان کو ایمان لانا فرض، واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ ایک ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی آدمی دو اللہ مانے، یعنی یہ مانے میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، رازق مانتا ہوں، ستار مانتا ہوں، غفار مانتا ہوں، لیکن میں ایک اللہ کا قائل نہیں ہوں بلکہ دو اللہ کا قائل ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ میں دو اللہ مانتا ہوں تو وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا بھی عقیدہ رکھتا ہو۔ ایسے ہی جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ مانتے ہیں کہ جو آخری نبی ہیں وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کا نام محمد ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے اور جن کی قبر مبارک مدینہ میں ہے، اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے، اور جن کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے، نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے اور نانی کا نام برہ ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور جو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور جو ام المؤمنین ہیں 11 ان کے شوہر ہیں، ہم انہی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور کسی کو ہم آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی یہ مانے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں اور ان کو شافع محشر اور ساقی کوثر مانتا ہوں، لیکن میں ان کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں، تو وہ بھی آدمی اسلام سے خارج مرتد ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طریقے سے ایمان لانا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، یعنی دو طریقے سے ہمیں ایمان لانا ہے۔ یعنی جو پہلی امتیں جتنی آئی ان کو اپنے نبی پر ایک طریقے سے ایمان لانا تھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمیں دو طریقے سے ایمان لانا ہے کہ یہ ہمارے نبی بھی ہیں اور ہمارے آخری نبی بھی ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ مجھے جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وانا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ اسی دین پر، حالانکہ وہ نبی ہیں، ان پر ایک الگ شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، انجیل جیسا کہ ان پر نازل ہوئی،
لیکن جب وہ اس امت میں آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد جب آئیں گے تو وہ اسی امت کے مطابق جس طرح یہ امت نماز پڑھے گی اسی طرح نماز پڑھیں گے، یعنی جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اسی عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے، تو اس عقیدہ پر ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے، فرض اور واجب ہے۔ اگر اس عقیدہ کے مطابق ذرا کچھ ڈاماڈول ہوا یا ذرا کچھ اونچ نیچ ہوا تو وہ آدمی فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا۔ اور رہی اس کی بات، اس ظالم کی بات، اس ملعون کی بات، اللہ تبارک و تعالی اس کو غارت فرمائے، تو اس ظالم نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ان میں سے کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر آدمی کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تم یاد رکھنا کہ وہ سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تم یہ یاد رکھنا کہ وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ جھوٹے ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ کذاب ہیں، دجال ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ جس طرح قادیانی ہیں، ہم قادیانیوں کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، یا جو آدمی دعویٰ کرے میں نبی ہوں، اس کو جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ دیکھو ایک آسان سی مثال ہے، بالکل سمجھ میں آ جانے والی مثال، یعنی ہر آدمی کو، موٹے سے موٹا دماغ کا کوئی اگر آدمی ہے اس کو بھی یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان کیے، قیامت تک کیا ہوگا ان تمام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ بہت موٹی مثال آپ سمجھیں کہ امام مہدی ہیں، امام مہدی کے بارے میں حضور نے بتایا نہیں بتایا؟ بتایا، ظاہر سی بات ہے، اور ساری چیزیں بتائیں۔ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کی پہچان مکے میں ہوگی، اور مکے میں بھی حجر اسود کے سامنے ان کی پہچان ہوگی۔ جو ان کی پہچان کریں گے وہ 300 علماء ہوں گے، یعنی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا لباس کیسا ہوگا، ان کے والدہ کا نام اور والد صاحب کا نام، یعنی سب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، دجال کے بارے میں بتایا، یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا، قیامت کس طرح آئے گی، ہر چیز کے بارے میں۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی چیز ہے، بلکہ چلنا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، اور جو ہے پیشاب پاخانے کا طریقہ ہے، اور جو ہے یعنی ہر چیز کا طریقہ، جو اور بہت سارے اندر کی باتیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہر چیز بتایا۔ لیکن اگر کوئی نبی قیامت سے پہلے نبی پیدا ہوتے، قیامت سے پہلے اگر کوئی نبی پیدا ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ نے اعلان فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اب جتنے بھی ایسے ملعون اور کذاب اور دجال لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہیں۔ تو اگر ایسا آدمی کہیں بھی مل جاتا ہے آپ کو تو اس کی ذرا طبیعت سے ٹھکائی کریں، پھر اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیں تاکہ اس کو عقل آئے۔ اگر ہم نے ان کا کوئی علاج نہیں کیا تو دن بدن ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے جائیں گے، اور پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے تو حد ہی کر دی، ایسے بعض لوگ جو ہے ظالم ملعون ہیں، انہوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت تک کہ جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک نبی آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی یہاں نہیں آئیں گے، ہندوستان میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر آئیں گے، ملک شام اور پھر فلسطین کے اندر آئیں گے، وہیں وہ 40 سال گزاریں گے، اور جب ان کی وفات ہوگی تو مدینہ میں ان کی وفات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ان کی جو ہے قبر مبارک کو بنایا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ یہ الفاظ ایسا ہے کہ اس الفاظ کو کوئی آدمی مذاق میں بھی نہیں بول سکتا، یعنی تفریح کے لیے اور مذاق کے لیے، ہنسانے کے لیے کسی آدمی کے بولے میں آخری نبی نہیں۔ ہرگز یہ الفاظ ایسا ہے کہ اس کو کوئی آدمی نہ مذاق میں بول سکتا ہے، نہ کسی کو ہنسانے کے لیے بول سکتا ہے، نہ ہنسنے کے لیے بول سکتا ہے، کسی بھی طرح اس الفاظ کو آدمی بول ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، کوئی اب نبی نہیں بن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو اس لیے الفاظ مذاق میں بھی نہیں بول سکتا۔ جس طرح آپ ہو، آپ کے سامنے کوئی ایک عجیب آدمی آئے تو وہ عجیب آدمی مذاق میں بھی آپ کے سامنے یہ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ اس کو مانو گے؟ اگر مذاق میں بھی کوئی اگر آدمی آپ کے سامنے بول دیتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں،
میں تیرا باپ ہوں، تیرا والد صاحب ہوں میں، تو آپ خود سوچیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ کوئی بھی آدمی آپ کے والد صاحب کے علاوہ کوئی اگر آدمی آپ کو یہ بولتا ہے کہ میں آپ کا باپ ہوں، یا کوئی بھی عورت آپ کو یہ بولے کہ میں آپ کی ماں ہوں، تو آپ خود سوچیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اسی طرح جس طرح آپ کو یہ بات سن کر غصہ آتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی غصہ آ جانا چاہیے اس بات کو سن کر کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔